Hi friends, welcome in online Infotech. I hope you are fine. Let's start the video. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ کبھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہ میں صلح کروا دے گا۔ ناظرین، ملاحظہ ہو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کس قدر حرف بحرف پوری ہوئی۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد مسلمانوں میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیدا ہونے والے اختلاف کس قدر بڑھ گئے تھے۔ بالآخر مسلمانوں کی ان دو جماعتوں کے درمیان صلح و آشتی اور اتفاق و ارتباط کا صحرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر آن پڑا۔ اس حدیث سے دونوں جماعتوں کا مسلمان ہونا بھی واضح ہو گیا۔ پھر صلح کی نوعیت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ظاہر ہوئی۔ تو چلیے فرینڈز، جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی اقوال۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ حکومت میں ہم پہ کیا فرائض ہیں؟ فرمایا جو سلیمان بن داؤد نے بتائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہوں نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ اور خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقراء اور تمول میں درمیانی چال رکھے، زبردستی کسی کا مال نہ غصب کرے۔ جب تک وہ ان باتوں پر عمل کرے گا اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بدعمالی ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ جو لوگ تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں انہیں دوست بناؤ، عاقل کہلاؤ گے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ عابد وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ شخص دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ غمگین آدمی کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب کے خلاف ہے۔ عیبوں کو چھپانا اور زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ مومن وہ ہے جو آخرت کے لیے اعمال اچھے جمع کرے۔ دانائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقوی ہے۔ آخرت کا بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے۔ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا ایک ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ Subscribe to my channel, click the bell icon, get notified directly latest upload.